بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ مسلمانوں نے مسلسل کئی روز سے رومی قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ایک مرتبہ رومی قلعہ سے باہر آ کر مسلمانوں سے جھڑپ بھی کر چکے تھے، لیکن منہ کی کھا کر واپس قلعے میں محصور ہو گئے۔ جب صلح کے علاوہ کوئی صورت باقی نہ رہی تو انہوں نے لشکر اسلام کے سپہ سالار کی جانب پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے اپنا قاصد بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری عرض قبول کر لی تو ہم اسے اپنے اور آپ کے حق میں بہتر سمجھیں گے، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو یقیناً اس میں سراسر نقصان ہی ہوگا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے قاصد کو بھیج دو۔ رومیوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو متاثر کرنے کے لیے نہایت ہی قیمتی لباس میں ملبوس ایک دراز قامت شخص کو سفیر بنا کر بھیجا۔ چونکہ رومی سفیر نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو پہلے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر یوں مخاطب ہوا کہ اے گروہ عرب، تمہارا سپہ سالار کہاں ہے؟ مسلمان سپاہیوں نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ وہاں ہوں گے۔ جب سفیر نے اس جگہ پہنچ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ مسلمانوں کے سپہ سالار کے بارے میں شاید اس نے اپنے ذہن میں یہ خاکہ بنایا تھا کہ اس کا بہت بڑا دربار ہوگا، جس میں وہ عظیم الشان تخت پر قیمتی لباس پہنے براجمان ہوگا، 20 خادمین اس کے سامنے سر جھکائے با ادب اس کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوں گے، اس کے آس پاس پہرے داروں کی ایک فوج ہوگی، اور اس تک پہنچنے کے لیے شاید مجھے کئی ایک مراحل طے کرنا ہوں گے۔ لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور جسم اور لمبے قد والے بارعب شخص زمین پر بیٹھے ہوئے ہے اور اپنے ہاتھ سے تیروں کو الٹ پلٹ کر جنگی ہتھیاروں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ رومی سفیر نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ کیا آپ ہی مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ سفیر نے کہا، آپ کے زمین پر تشریف فرما ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر تکیے سے ٹیک لگا کر یا قالین پر تشریف فرما ہوتے تو بھی اللہ کے نزدیک معزز ہی رہتے۔ آپ نے خود کو ان نعمتوں سے کیوں محروم رکھا ہوا ہے؟ اس پر مسلمانوں کے سپہ سالار نے فرمایا کہ جب اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا تو میں آپ سے کیوں شرماؤں؟ بات دراصل یہ ہے کہ میری ضرورت کا سامان زیادہ سے زیادہ تلوار، گھوڑا اور دیگر چند ہتھیار ہے۔ البتہ اگر ان کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت محسوس ہو تو میں اپنے اسلامی بھائی معاذ سے قرض لے لیتا ہوں۔ اگر معاذ کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ مجھ سے قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔
یوں ہمارا دل ان آسائشوں کی جانب مائل نہیں ہوتا جن کا تذکرہ تم کر رہے ہو۔ بالفرض اگر مجھے قالین میسر ہو بھی جائے تو میں اس پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ میرے دیگر بھائی تو زمین پر بیٹھتے ہیں، اور مجھے اس طرح کا کوئی امتیاز گوارا نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، اسی پر بیٹھ جاتے ہیں، اسی پر بیٹھ کر کھا پی لیتے ہیں، اسی پر سو جاتے ہیں۔ ان باتوں کے سبب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ثواب بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سپہ سالار کون ہے جو فقط گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی تھے، جنہوں نے اپنی شخصیت سے ایسے شخص کو متاثر کر دیا جو انہیں متاثر کرنے آیا تھا۔ یہ سپہ سالار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نامور صحابی اور مسلمانوں کے عظیم جنرل حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔